اللہ کے ذکر اور نبی پر درود شریف پڑھے بغیر اٹھ گئے تو وہ بدبودار مردار سے اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ جب عادت بن جائے گی پھر آسان ہو جائے گا، اور اس کی فضیلت ذہن میں رہے گی کہ 1000 مرتبہ اگر میں روزانہ درود پاک پڑھوں گا تو جنت میں اپنا مقام دنیا ہی میں دیکھ لوں گا۔ اس نیت سے 1000 بار درود پاک اگر اکٹھا پڑھ لیں چند منٹ لگتے ہیں، ورنہ ہر نماز کے ساتھ طے کر لیں کہ نماز سے پہلے بعد میں 200 مرتبہ پڑھ لیں گے تو 1000 ہو جائے گا روزانہ۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ وقالو اور انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، عظامن ہڈیاں، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتن اور پھر ریزہ ریزہ، کیونکہ قبر میں کچھ عرصے بعد جسم کی یہ کھال پوست یہ گوشت وغیرہ یہ سارا ختم ہو جاتا ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہیں اور پورا جو جسم پہ گوشت ہے یہ ختم ہو جاتا ہے، پھر صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، پھر کچھ دنوں بعد ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں، جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا ہے، پھر کچھ عرصے بعد وہ ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اس کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے، کہتے تھے کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آئنا کیا ہم لمبعوثون ضرور اٹھائے جائیں گے دوبارہ سے، خلقا جدیدہ نئی تخلیق کے ساتھ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قل تم کہو، کونو تم ہو جاؤ، حجارتن او حدیدہ تم چاہے پتھر ہو جاؤ، چاہے تم لوہا ہو جاؤ، حجارتن پتھر ہو جاؤ، او یا حدیدن لوہا ہو جاؤ، او خلقن یا کوئی اور مخلوق ہو جاؤ، مما یکبر اس میں سے جو بڑی ہو، فی صدورکم تمہارے سینوں میں، تمہارے خیالوں میں جو بھی تم سمجھ لو کہ ہم یہ ہو جائیں تو پھر ہم دوبارہ نہیں بن سکتے، ہم وہ مخلوق ہو جو تم سوچ سکتے ہو سوچ لو۔ فَسَيَقُولُونَ تو ان قریب وہ کہیں گے، مَن یعیدنا کون زندگی کی طرف لوٹائے گا ہمیں، قُلِ الَّذِی تم کہو وہی لوٹائے گا جس نے فَطَرَکُم اول مرۃ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہی تمہیں دوبارہ اٹھائے گا، وہی تم دوبارہ ان ہڈیوں کو ان چیزوں کو جو تم سوچ رہے ہو کہ میں دوبارہ کیسے بنوں گا کیسے تخلیق ہوگی، وہی پیدا کرے گا جس نے اول مرۃ جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ فَسَيُنْغِضُونَ تو اب وہ تعجب سے ہلائیں گے، الیک رؤوسہم تمہاری طرف اپنے سر، وَيَقُولُونَ اور کہیں گے، متى ہوا کب ہوگا وہ، قل عسى تم کہو ہو سکتا ہے، ان یکون قریبا کہ وہ قریب ہو، یوم یدعوکم جس دن وہ بلائے گا تمہیں،
فتستجیبون تو تم جواب دو گے، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ، وتظنون ان لبثتم الا قلیلا تو تم سمجھو گے، اور تم سمجھو گے نہیں تم ٹھہرے مگر تھوڑا عرصہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور انہوں نے کہا کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو واقعی ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، پھر اٹھایا جائے گا؟ تو فرمایا کہ چاہے تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، یا کوئی اور مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی سے بڑی مخلوق ہے، تو اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ کیا اب آپ کی طرف تعجب سے اپنے سر کو ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تم فرماؤ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نزدیک ہوگا۔ نزدیک ہی ہے، دور کی بات نہیں ہے، ہونے والا ہے۔ لیکن اچانک وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، کچھ دنوں بعد اس کا کیا حال ہوتا ہے، ہڈیاں بکھر کے، چند ماہ بعد تو بالکل اگر قبریں کھول دی جاتی ہیں غلطی سے تو اندر سے کچھ ہڈیاں ٹوٹی پھوٹی نکلتی ہیں۔ یہ چند مہینوں میں یہ حال ہو جاتا ہے، یہ بہت جلد ہو جائے گا۔ تو کیا واقعی یہاں سے آخر رکوع تک قیامت کے بارے میں کفار کے عمومی جو اعتراضات ہیں اس کے جواب کا بیان ہے۔ چنانچہ کفار نے کہا کیا ہم جب ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے واقعی ہم نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا؟ یہ بات انہوں نے بڑے تعجب سے کہی، اور مرنے اور خاک میں مل جانے کے بعد زندہ کیے جانے کو انہوں نے بہت بعید سمجھا کہ بہت دور کی بات ہے، ایسا کچھ ہوگا یہ سارا کچھ۔ اللہ نے ان کا رد کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد فرمایا، اے حبیب تم فرماؤ کہ تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا سے بڑی کوئی مخلوق مثلا آسمان بن جاؤ، تب بھی اللہ تمہیں زندگی دے سکتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ زندگی سے دور ہیں اور ان میں کبھی تمہاری طرف روح نہ پھونکی گئی، تو اگر اللہ چاہے تو ان سب کو بھی زندگی دے سکتا ہے، چاہے جائے کہ ہڈیاں اور جسم کے ذرے انہیں زندہ کرنا اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ یہ ہڈیاں اور اجسام تو پہلے بھی زندہ رہ چکے ہیں، اب انسان جس قطرے سے، اس قطرے کے اندر بھی ایسے ایسے وہ ہیں پارٹ جو نظر نہیں آتے، اتنے باریک ہیں، اور وہ بھی لاکھوں کی کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ جس قطرے سے بندہ پیدا ہوتا ہے اس قطرے سے نہیں ہوتا، اس قطرے کے اندر مزید وہ جرثومے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ بھی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک جو بچتا ہے، باقی سارے ڈیمیج ہو جاتے ہیں، ایک جو بچتا ہے اس سے بندہ پیدا ہوتا ہے۔ جب رب تعالیٰ اس سے بنا سکتا ہے تو دوبارہ اسے ہڈیوں سے بنانا یا اس سے کون سی بعید ہے؟ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا اور پہلی حالت کی طرف واپس فرمائے گا۔ اس کے بعد مزید فرمایا کہ یہ کفار اب کہیں گے ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ کہ تمہیں وہی پیدا کرے گا دوبارہ جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ یہ سن کر کفار پھر بھی ماننے کی طرف نہیں آئیں گے، بلکہ مذاق کے طور پر تعجب کے ساتھ اپنے سر کو ہلا کر کہیں گے یہ کب ہوگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ تم فرما دو ہو سکتا ہے یہ نزدیکی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے جواب دو گے اور تم سمجھو گے کہ تم بہت تھوڑا عرصہ رہے۔ یعنی جس دن اللہ تمہیں قبروں سے میدان قیامت کی طرف بلائے گا تو تم سب اپنے سروں سے خاک جھاڑتے ہوئے چلے آؤ گے۔ قبروں سے جب دوبارہ سارے اٹھیں گے تو مٹی سے سر جھاڑتے ہوئے دوبارہ سارے اٹھیں گے، اس وقت سبحانک اللہم و بحمدک کہتے اور یہ اقرار کرتے ہوئے آؤ گے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، مرنے کے بعد اٹھانے والا ہے۔ قیامت کے کٹھن اوقات کی وجہ سے یا اس کے مقابلے میں تم سمجھو گے کہ دنیا میں یا قبروں میں تمہارا قیام بڑا مختصر رہا ہے۔ جب حشر کا معاملہ دیکھیں گے، میدان حشر کے وہ سارے معاملات دیکھیں گے، 50,000 سال کا ایک دن دیکھیں گے تو کہیں گے دنیا میں تو ہم تھوڑا سا رہے، بالکل یہ 70-80 سال، 100 سال، 125 150 سال کی زندگی اگر پا بھی لی تو بھی کہیں گے تو کچھ بھی نہیں، ہم تو رہے کچھ نہیں۔ اور قبروں میں بھی بالفرض ہزاروں سال پڑے رہے، پھر بھی کہیں گے ہم تو قبر میں بھی تھوڑا عرصہ سا رہے، کیونکہ اصل زندگی تو وہ ہے جس کا ایک ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ تو ہمیں اس اصل زندگی جس طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے اس کی تیاری کی فکر کرنی چاہیے، لیکن ہمیں باقی ساری فکریں ہیں لیکن آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ والوں کے انداز ہم سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح یہ آخرت کی تیاری کرتے تھے،
امام حسن بصری کا ذکر ہم نے سنا تھا